السلام علیکم، جابز اینڈ انفو پوائنٹ میں خوش آمدید جی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ لاہور ہائی کورٹ میں کون سی جابز کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور اس پر آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے۔ تو اپلائی کرنے کے لیے ہم نے ان کی آفیشیل ویب سائٹ بھی اوپن کی ہوئی ہے جہاں سے آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے، لیکن آن لائن اپلائی سے پہلے آپ کو اس کے لیے جو کچھ وضاحت ہے وہ کرنا ضروری ہے۔ تو اس چینل پہ ہم اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز بنا کے ڈیلی کی بنیاد پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ یہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو بر وقت معلومات ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں صرف پنجاب کے رہائشی اپلائی کرنے کے اہل ہیں جو ڈومیسائل پنجاب کا رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے یہ کلیئر کر لیں۔ اور اس کے بعد سیٹ کا نام ہے پرسنل اسسٹنٹ، BS18 اسکیل ہے، اور جاب کوڈ اس کا یہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے کیونکہ یہ نیکسٹ پروسیجر کے لیے کام آئے گا۔ تو ٹوٹل اسامیوں کی تعداد 50 ہے، اچھی خاصی جو ہے اسامیاں ہیں۔ اور اس کے بعد کوالیفیکیشن جو ہے وہ گریجویشن منیمم سیکنڈ ڈویژن فرام اینی یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ ریکگنائزڈ بائی HEC، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی 14 سالہ تعلیم ہے یا BA کیا ہے یا BSc یا BCom جو بھی آپ نے اس میں کیا ہوا ہے تو پھر آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کم از کم یہ کیا ہے، زیادہ سے زیادہ اگر آپ کا ماسٹر ہے، MS ہے، MPhil ہے، PhD ہے، تو پھر تو وہ سونے پہ سہاگا ہوتا ہے۔ تو نیچے جو ہے وہ شارٹ ہینڈ ٹائپنگ سپیڈ وغیرہ کا بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کی شارٹ ہینڈ 110 اور ٹائپنگ سپیڈ 50 WPM مطلب ورڈ پر منٹ سیکنڈ، ٹھیک ہے، ورڈ پر منٹ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک منٹ میں 50 ورڈ جو ہے نا وہ ٹائپ کرنے ہوتے ہیں۔ تو مزید نیچے لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس MS آفس کا سرٹیفکیٹ ہے اور آپ MS آفس میں جو ہے مہارت رکھتے ہیں تو آپ کو پریفرنس دی جائے۔ سوری، اس میں یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ پریفرنس کا مطلب اس میں نہیں ہے، کیونکہ پریفرنس وہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ سکل رکھتی ہیں، اگر آپ کے پاس ڈپلومہ نہیں ہے تو سکل کی بہاف پہ آپ کو پریفرنس دی جاتی ہے۔ لیکن انہوں نے یہاں پہ باقاعدہ یہ پوائنٹ بنا کے لکھا ہوا ہے کہ MS آفس کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے، اور پروفیشنسی ان اردو انگلش، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب ٹائپنگ سینیریو میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اردو اور انگلش میں آپ کو جو ہے وہ ایکسپرٹ آپ ہونے چاہیے۔ تو نیچے لکھا ہوا ہے ایکسپیرینس، اب اس میں پریفریبلی لکھا ہوا ہے کہ ایٹ لیسٹ اگر آپ کا 3 سال کا ایکسپیرینس ہے کسی بھی ریپیوٹڈ آرگنائزیشن میں، چاہے وہ پرائیویٹ ہو، پرسنل اسسٹنٹ کا، تو آپ کو ترجیح دی جائے گی۔ اگر ایکسپیرینس نہیں بھی ہے تو پھر بھی آپ بالکل اپلائی کر سکتے ہیں۔ اپلائی تو آپ بغیر ایکسپیرینس کے بھی کر سکتے ہیں۔ تو 30 سے 40 سال کے درمیان آپ کی ایج ہونی چاہیے، 30 سال سے کم والے اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو میں نے یہ بھی آپ کو جو ہے مزید انفارمیشن اس کی بتا دی ہے۔ اب آپ نے اپلائی کس طرح کرنا ہے؟ اگر آپ کے پاس موبائل ہے یا کمپیوٹر ہے، ان میں سے جو بھی ہے نا، آپ نے اپنے موبائل میں یا کمپیوٹر میں گوگل کو اوپن کر لینا ہے اور سرچ بار میں آپ نے لکھنا ہے لاہور ہائی کورٹ جابس، یہ لکھ کے آپ نے سرچ کرنا ہے، اور یہ سب سے پہلی والی جو ویب سائٹ ہے یہ انہی کی ہے، تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کے سامنے ڈائریکٹ جو ہے ان کا یہ ہوم پیج والا شو ہو جائے گا، جس طرح کہ یہ، ٹھیک ہے، مطلب یہ لاگ ان کا کرائٹیریا۔ تو جیسے آپ نے لاہور ہائی کورٹ جیو مطلب LHC.gov.pk/jobs یہ لکھ کے آپ نے جیسے سرچ کرنا ہے، آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا۔ تو اب آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ بالکل سکرول ڈاؤن کرتے ہوئے اینڈ پہ چلے جانا ہے، یہاں پہ جاب لکھا ہوتا ہے، چاہے آپ موبائل یوز کر رہے ہیں یا کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں، تو یہ لنک جو ہے یہ یوزفل لنکس میں یہ ہوتا ہے جابس والا، آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ ڈائریکٹ جو ہے اس پیج پہ آ جائیں گے جو ابھی ہم نے اوپن کیا ہوا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری جابز جو ہے وہ کلوزڈ ہو چکی ہیں، لیکن سب سے پہلے والی وہ اوپن ہے، اور وہ ہے آپ کی پرسنل، ٹھیک ہے نا، پرسنل اسسٹنٹ BS18 والی۔ تو اس کے سامنے ایڈورٹائزمنٹ لکھا ہوا ہے جو ہم نے اوپن کی ہوئی تھی، یہ ایڈورٹائزمنٹ آپ یہاں پہ کلک کر کے اوپن کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے، اپلائی کرنے کے لیے یہ اپلائی آن لائن کا بٹن بنا ہوا ہے، لنک بنا ہوا ہے، آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ تو جیسے آپ اس پر کلک کریں گے، تھوڑا سا ویٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے لاگ ان کا جو ہے نا وہ باکس اوپن ہو جائے گا۔ اب آپ کا اکاؤنٹ چونکہ اس پہ پہلے نہیں بنا ہوا، تو اس مقصد کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنا اکاؤنٹ رجسٹر کرنا ہوتا ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے رجسٹر، آپ نے اس لنک کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ تو آپ کے سامنے ان کا جو ہے کریٹ نیو اکاؤنٹ مطلب یہ اپلیکیشن فارم اوپن ہو جائے گا رجسٹر کرنے کے لیے۔
تو یہاں پہ اپنا فل نیم آپ لکھ دیں گے، اس کے بعد اپنا موبائل نمبر آپ جو ہے ایکٹیو ہو جو وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے، اور اس کے بعد اپنا CNIC نمبر وداؤٹ ڈیشز آپ نے ادھر ٹائپ کر دینا ہے، اور وہی آپ نے CNIC نمبر نیچے بھی لکھ دینا ہے۔ تو یہ لکھنے کے بعد آپ نے اینڈ پہ جو ہے پاسورڈ لگانا ہوتا ہے، آپ نے یہاں پہ مکس کریکٹر کر کے پاسورڈ لگا دینے ہیں، جس طرح کہ آپ کا نام ہو اور جو ہے درمیان میں ہیش آ جائے یا @ آ جائے، اس کے بعد 2 4 ڈیجٹس لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے مکس کریکٹر کر کے لکھنا ہوتا ہے پاسورڈ۔ تو دونوں باکسز میں سیم پاسورڈ آپ نے لگا دینے ہیں، کنفرم پاسورڈ میں اور پاسورڈ میں، اور نیچے یہ کیپچا فل کرنا ہوتا ہے جس طرح کہ یہ 4 مرتبہ کیپیٹل A لکھا ہوا ہے اور ساتھ 2 ہے اور C ہے B ہے، اسی ترتیب سے اور اسی کیس میں آپ نے یہاں پہ ٹائپ کر۔ تو یہ ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے رجسٹر کے بٹن پہ کلک کرنا ہے، تو آپ کے جو موبائل پہ میل پہ یا آپ کے جو ہے سم پہ ایک کوڈ چلا جائے گا، آپ نے وہ جو کوڈ ہے وہ یہاں پہ لگانا ہے، یا اگر میل جائے گی تو وہ ویریفیکیشن کے لیے جائے گی، آپ نے وہاں پہ کلک کر دینا ہے۔ تو اس سینیریو میں ہم نے چونکہ میل نہیں دی تو آپ کا جو موبائل ہے اس پہ ایک کوڈ چلا جائے گا، پھر وہ آپ نے یہاں پہ لگا کے اپنا جو ہے اکاؤنٹ ایکٹیو کر لینا ہے۔ جب آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیو ہو جائے گا تو پھر آپ نے ڈائریکٹ اپنا جو یہ اکاؤنٹ لاگ ان کرنا ہے، اس مقصد کے لیے پھر آپ نے یہاں پہ اپنا جو ہے CNIC نمبر لکھنا ہوتا ہے ٹاپ پہ، اور اس کے بعد آپ نے پاسورڈ لکھنا ہوتا ہے۔ تو CNIC نمبر اور پاسورڈ جو آپ نے ایٹ دا ٹائم آف رجسٹریشن لگایا تھا وہ لگا کے آپ نے یہ کیپچا اسی طرح فل کرنا ہے جو لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ نے لاگ ان کے بٹن پہ کلک کرنا ہے، تو آپ کا اکاؤنٹ لاگ ان ہو جائے گا اور ایک اپلیکیشن فارم اوپن ہو جائے گا۔ تو پیچھے ہم نے جیسے لاگ ان کیا ہے، اگر وہاں آپ کا CNIC کا نمبر نہ لگ رہے تو پھر آپ نے جو ہے اپنا فون نمبر لگا کے اور نیچے جو ہے آپ نے پاسورڈ لگا کے لاگ ان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پریویس سٹیپ ہے یہ میں نے آپ کو اس کا پروسیجر بتایا ہے۔ تو اپلائی کرنے کے لیے آپ نے کلک ہیئر ٹو اپلائی کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے۔ جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے یہ کچھ اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے، اسے چاہے پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ بالکل اینڈ پہ چلے جائیں گے اسکرول ڈاؤن کرتے ہوئے، اور یہاں پہ 2 چیزیں لکھی ہوتی ہیں، ایک کوٹا اوپن کوٹا اور ایک کوٹا۔ ایک اوپن میرٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے، اور اس کے بعد آئی ہیو ریڈ پوسٹ انسٹرکشن کیئرفلی یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے، اور اس کے سامنے یہ جو نیکسٹ کا بٹن ہے آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے۔ تو ایک اپلیکیشن فارم آپ کے سامنے اوپن ہو کے آ گیا ہے۔ تو آپ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو انسٹرکشنز والا ٹیب تھا جو ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے، اب بیسک انفارمیشن ہم نے یہاں پہ دینی ہے، اور اس کے بعد کوالیفیکیشن ہوتی ہے، پھر نیچے کچھ مزید اضافی چیزیں ہیں جن میں کچھ ضروری ہیں اور کچھ اضافی ہوتی ہیں۔ تو 1 بائی 1 ہم آپ کو اینڈ تک اپلائی کرنے کا طریقہ بتائیں گے، تو ویڈیو کو غور سے۔ تو سب سے پہلے ہم بیسک انفارمیشن کا ٹیب جو ہے اسے آپ فل کرتے ہیں۔ یہاں پہ آلریڈی آپ آ چکے ہیں، اب آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ اپنا نیم آپ نے ادھر لکھ دینا ہے، نیم لکھنا ہے، اس کے بعد فادر کا نیم آپ نے ادھر ٹائپ کرنا ہے، اپنا فادر کا آکوپیشن فادر کا پیشہ آپ نے ادھر ٹائپ کر دینا ہے۔ یہ لکھنے کے بعد آپ نے نیچے ڈیٹ آف برتھ اپنے یہاں پہ کلک کر کے چوز کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ کرنے کے بعد آپ نے اپنی اپلوڈ پکچر یہ چوز فائل کے بٹن پہ کلک کرنا ہوتا ہے، اپنی تصویر آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے، جو 25 KB سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اس سے کم ہونی چاہیے۔ تو یہ آپ ویب سائٹ سے کمپریس کر سکتے ہیں، تو وہ اگر آپ کو نہ سمجھ آئے آپ مجھ سے پرسنلی کانٹیکٹ کریں، ہم آپ کو جو ہے کمپریس کر کے دے دیں گے یا آپ کو طریقہ بتا دیں گے۔ تو یہ آپ نے جیسے یہاں پہ چوز کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے اپلوڈ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے، تو یہ پکچر جو ہے یہ آپ کی اپلوڈ ہو، پھر آپ اپنی ای میل یہاں پہ ٹائپ کر دیں گے، اور اس کے بعد اپنا جو ہے یہاں پہ نیچے آ جائیں گے، جینڈر آپ نے ادھر چوز کر لینا، میل ہیں یا فیمیل ہے اس لحاظ سے، اور ریلیجن اپنا آپ نے مذہب ادھر بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈومیسائل آپ نے ادھر بتانا ہے کہ کس ڈسٹرکٹ کا بنا ہوا ہے یا کس صوبے کا بنا ہوا ہے اس لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپنا پوسٹل ایڈریس آپ نے ادھر ٹائپ کرنا ہے، اس کے بعد میرٹل سٹیٹس ادھر بتانا ہے کہ آپ میرڈ ہیں یا ان میرڈ ہیں۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے اسکرول ڈاؤن کر، تو نیچے اسکرول ڈاؤن کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ مزید آپشنز ہیں۔ تو جو پتہ آپ نے یہاں پوسٹل ایڈریس میں لکھا ہے اگر وہی آپ ادھر لکھنا چاہتے ہیں تو بجائے ادھر آپ ٹائپ کرنے کے آپ یہاں پہ کلک کر دیں گے، وہ آٹومیٹکلی یہاں فل ہو جائے گا۔ تو نیچے یہ باکس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو رشتہ دار ہائی کورٹ میں جاب کرتا ہے کسی بھی محکمے میں یا ریٹائرڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہائی کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ میں، تب پھر آپ یہاں پہ ٹک لگائیں گے، ورنہ آپ اسے بالکل خالی چھوڑ دیں۔ تو از ڈسیبلٹی اگر معذوری آپ کی ہے تو آپ یہاں پہ ٹک لگائیں گے، اگر نہیں ہے تو اسے خالی چھوڑ دیں گے۔
از مائنورٹی، اگر آپ اقلیت میں آتے ہیں، نان مسلم ہے، تو پھر آپ جو ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو پھر آپ کا وہ اسپیشل کوٹا ہو جائے گا۔ تو اگر آپ بالکل اوپن میرٹ پہ کر رہے ہیں تو آپ اس کو نہ چھیڑیں، بالکل اسے آپ خالی رہنے دیں جس طرح پہلے ہے۔ تو یہ کرنے کے بعد آپ نے سیو نیکسٹ کے بٹن پہ یہاں پہ کلک کر دینا۔ تو سائڈ پہ ہم یہ بھول گئے آپ کو بتانا، آپ نے یہاں پہ اسپاؤز نیم لکھنا ہے، اپنی وائف کا نیم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسپاؤز آکوپیشن، اسپاؤز مطلب اگر وہ کوئی کام کرتی ہیں تو وہ آپ یہاں پہ ٹائپ کر دیں گے، ورنہ آپ اسے وہ لکھیں گے ہاؤس وائف، ٹھیک ہے، اگر وہ بالکل فری گھر رہتی ہیں۔ اسپاؤز نیشنلٹی آپ نے پاکستان رہنے دینی ہے، اس کے بعد آپ نے نیکسٹ سیو اینڈ نیکسٹ کے بٹن پہ کلک کرنا۔ تو سیو اینڈ نیکسٹ کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد آپ آٹومیٹکلی کوالیفیکیشن کے باکس پہ موو ہو جائیں گے۔ اب آپ کے سامنے ایڈ کوالیفیکیشن کا جو ہے وہ ایک ونڈو اوپن ہے۔ اب آپ نے یہاں پہ اپنی ڈگری ایڈ کرنی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ میٹریکولیشن سلیکٹ کرنی ہے۔ جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے ایک لسٹ اوپن ہو جائے گی، اس میں سب سے پہلے انڈر میٹرک ہوگا، پھر میٹرک انٹر۔ آپ نے سب سے پہلے میٹرک کو چوز کر لینا ہے، اس کے بعد ڈگری ٹائٹل میٹرک رہنے دینی ہے۔ اس کے بعد بورڈ یا یونیورسٹی میں آپ نے وہ لکھنا ہوتا ہے جو آپ جس بورڈ سے آپ نے جو ہے ڈگری حاصل کی ہے۔ 22 لکھنے کے بعد آپ وہ سٹی کا نیم لکھ دیں جس سٹی میں آپ کا بورڈ فال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ پاسنگ ایئر آپ چوز کریں گے میٹرک کا، یہاں مارکس پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ٹوٹل مارکس بتانے ہیں، اس کے بعد اوبٹین مارکس آپ نے ادھر لکھنے ہوتے ہیں۔ آپ نے یہاں پہ میجر سبجیکٹس لکھنے ہوتے ہیں، اگر آپ سائنس میں آپ نے پڑھی ہے تو اس میں کیمسٹری، فزکس، میتھمیٹکس اور دوسرا کمپیوٹر یا بیولوجی، یہ ہوتے ہیں میجر سبجیکٹس۔ تو وہ آپ ادھر 1 بائی 1 ٹائپ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ جو ہے سیو کے بٹن پہ کلک کرنا ہے، تو یہ آپ کی میٹرک کی ایجوکیشن جو ہے یہ ایک لسٹ کی صورت میں یہاں پہ شو ہو جائے گی۔ تو آپ نے جب یہ مطلب سیو کر چکے ہیں، اس کے بعد آپ نے میٹرک کی بتا دی، اس کے بعد آپ نے انٹر کی بتانی ہوتی ہے، اسی طرح پھر آپ نے بی اے یا بی ایس سی کی، ایم اے، ساری آپ نے 1 بائی 1 سیو کرتے جانا ہے لکھ کے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ لکھ چکی ہوں گے پھر آپ نے نیکسٹ موو ہو جانا۔ تو کوالیفیکیشن کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں جو ہے سروس ہسٹری پہ آ جانا ہے۔ اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے کسی بھی محکمے میں تو پھر آپ وہ یہاں پہ ایڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا آرگنائزیشن نیم، ڈیزگنیشن، اسٹارٹ ڈیٹ، اینڈ ڈیٹ، جاب ڈسکرپشن، جاب ٹائپ، ٹھیک ہے، یہ لکھ کے آپ نے سیو کرنا ہے تو آپ کا یہ بھی سیو ہو جائے گا۔ پھر آپ نے یہاں پہ سرٹیفکیٹ پہ آ جانا ہے، یعنی کہ اگر آپ نے پھر یہاں اگر کوئی ڈپلومہ کیا ہوا ہے، کوئی بھی کورس کیا ہوا ہے اس کوالیفیکیشن بی اے سے ہٹ کے، تو پھر وہ آپ نے سرٹیفکیٹ میں یہاں پہ دینا ہے۔ جس طرح کہ اگر آپ کی کوئی ٹریننگ ہے تو ٹریننگ ٹائٹل لکھیں گے، انسٹیٹیوٹ نیم، اسٹارٹ ڈیٹ، اینڈ ڈیٹ، سبجیکٹس ڈیٹیلز، یہ لکھ کے آپ سیو کر دیں گے، یہ سیو ہو جائے گا۔ اس کے بعد جنرل انفارمیشن، جہاں پہ آپ نے جو ہے پہلے اسے پڑھنا ہے، پھر اس لحاظ سے آپ نے تفصیل بتانی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلا یہ پڑھ لیں کہ کیا آپ کو کبھی کسی ملازمت سے برطرف کیا گیا ہے، تو اگر آپ کو کیا گیا ہے تو ہاں کر دیں گے اور تفصیل آگے لکھ دیں گے، اگر نہیں کیا گیا تو آپ نو پہ کلک رہنے دیں گے، تو نو کے لیے کچھ بھی آپ نے آگے نہیں لکھنا ہوتا۔ تو اس کے بعد کیا آپ کو کسی امتحان یا انٹرویو سے محروم کیا گیا ہے، اگر ہاں کیا گیا ہے تو آپ جی ہاں کریں گے، اگر نہیں کیا گیا تو آپ نو پہ کلک رہنے دیں گے۔ اسی طرح آپ پڑھ کے جو ہے اس حساب سے یس نو کرتے جائیں گے۔ اگر یس کا کرائٹیریا آئے گا تو یس کرنے کے بعد اس کے آگے جو باکس بنا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے تفصیل لکھ دینی ہے کہ مجھے کیوں جو ہے نا وہ مطلب کیا گیا تھا، پنشمنٹ کی گئی تھی کسی بھی کرائٹیریا میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کرنے کے بعد آپ نے اپلیکیشن سبمٹ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے۔ تو یہاں پہ اب آپ نے جو ہے اپلیکیشن سبمٹ کرنے سے پہلے جو ہے چلان ہے وہ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے۔ اب چونکہ اس کی 3000 روپے بینک فیس ہے، اس کو پے کرنے کا طریقہ جو ہے وہ آپ کو میں مطلب لکھ دوں گا اوپر اپلیکیشن، سوری ان کی ایڈورٹائزمنٹ کے نیچے اینڈ پہ جو ہے ایک ان کی ڈپازٹ مطلب اکاؤنٹ نمبر ہے جس پہ آپ نے 3000 روپے لکھنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 3000 پہ آپ نے پے کرنے ہیں۔ تو پھر وہ جو پیڈ سلپ ہوگی وہ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے، اور یہ ایم سی بی بینک میں آپ نے جو ہے چلان پے کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر چلان پے کرنے کا آپ کو کوئی مسئلہ بن رہا ہے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں، میں آپ کو انڈیویجولی ڈیٹیل سے بتا دوں گا کہ آپ نے کس طرح جو ہے فیس پے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ فیس پے کرنے کے بعد جو ڈپازٹ سلپ ہوگی وہ آپ نے چوز فائل کے بٹن پہ کلک کرنی ہے اور اسے آپ نے اپلوڈ کر دیں۔ اپلوڈ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو وہ آپ کا جو چوز پیڈ سلپ ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گی۔ یہاں پہ بینک نیم آپ نے ایم سی بی چوز کرنا ہے کیونکہ یہی آپشن ہے اور یہیں پہ آپ فیس پے کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ برانچ نیم لکھیں گے، اس کے بعد یہاں برانچ کوڈ لکھیں گے،
یہاں اماؤنٹ 3000 ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، یہ انہوں نے پہلے فکس کر کے لکھی ہوئی ہے۔ تو ریسیو یا ٹرانزیکشن نمبر آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اپنی ڈیٹ جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ کلک کر کے وہ چوز کرنی ہے جس ڈیٹ کو آپ نے فیس پے کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری ڈیٹیل بتانے کے بعد آپ نے یہاں جو سائڈ پہ 2 باکس بنے ہوئے ہیں آپ نے ان دونوں کو چیک لگا دینا ہے، اور یہ لگانے کے بعد آپ نے فائنل سبمٹ کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے۔ جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے، اگر آپ نے پوری انفارمیشن پیچھے اپلیکیشن فارم میں صحیح بتائی ہوئی ہے تو پھر وہ جو ہے یہ آپ کا فائنل اپلائی ہو جائے گا، آپ کو جو ہے مے بی کے میسج یا میل وغیرہ آ جائے کہ آپ کا اپلائی ڈن ہو گیا۔ تو ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ یوٹیوب کی نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو بر وقت معلومات ملتی رہے، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر سیو کر کے ہمیں میسج کر دیں تاکہ واٹس ایپ اسٹیٹس پر ہم جو ایڈز اور اپڈیٹس نوٹیفیکیشن وغیرہ لگاتے ہیں وہ آپ کو بہت آسانی سے روزانہ کی بنیاد پر دیکھنے کو ملتے رہیں۔